ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جب درد حد سے بڑھنے لگے، خود کو رب العالمین کے سپرد کر دو، اس سے بہتر مرہم اور کہیں نہیں ملتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب آپ بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا، انشاءاللہ۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتہ نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ خوشی کا ہو یا غم کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر لیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ کاش کے لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔
सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। उनकी ख्वाहिश का प्याला क्यों नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराग होते हैं। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफ़ा दे तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने कभी तुम्हारे अंधेरे बांटे थे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लो, बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। फूल और फल की तमन्ना तो है जायज़, लेकिन गौर इस पर भी करें आपने बोया क्या है। दूसरे के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा इंशाअल्लाह। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख़यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए फ़रिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नज़र डालिए, क्योंकि उसके लिए फ़रिश्ते भी मुकर्रर हैं और आपको जवाब भी लाज़मी देना है। हर एक को जल्द माफ़ कर दिया करें। किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार न करें। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत है।